بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ایک ایسے مسئلے کے بارے میں ہے جس کا بیان پہلے بھی عید کی نماز کے مسائل میں گزر چکا ہے۔ 3 سال پہلے اور کئی سال بعد ایک دفعہ پھر سے سعودی عرب اور ارد گرد کے دیگر کئی ممالک میں عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید، قربانی والی عید جمعہ کے روز آ رہی تھی، لہذا یہ مسئلہ پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہوئی کہ نماز عید اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا کیا سلسلہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس مسئلے کو عید کے نماز کے مسائل میں بیان کیا جا چکا تھا کچھ مختصر طور پہ۔ اس صورتحال کی پیش نظر الگ طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کچھ سوالات بھی بھائی بہنوں کی طرف سے آئے تو اللہ کی توفیق سے ایک کتابی مضمون لکھا گیا اور صوتی پیغام بھی نشر کیا گیا۔ اب اس پیغام کو دوبارہ سے کچھ تحدیث کے ساتھ، کچھ تجدید کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس سال یعنی 1442 1442 ہجری جو کہ 2021 عیسوی ہے، اس سال شاید ہمارے پاکستان میں عید الفطر یعنی چھوٹی عید جمعہ کے روز ہو۔ اس امکان کے پیش نظر اس مسئلے کو دوبارہ سے ایک الگ بیان کی صورت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں کہ عید، بڑی عید، چھوٹی عید، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان سے متعلقہ مسائل اور عیدوں کی نمازوں سے متعلقہ مسائل کے بارے میں الحمدللہ صوتی بیانات بھی نشر ہو چکے ہیں، اور کتابی صورت میں اس کا مضمون بھی کئی سالوں سے مختلف مقامات پر نشر ہے۔ میرے بلاگ سے آپ کو براہ راست مل سکتا ہے، اور یوٹیوب پر صوتی بیانات 2 حصوں کی صورت میں بھی موجود ہیں اور ایک مکمل بیان ایک ہی حصے کی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو دیگر معلومات عیدوں کے اہم مسائل کے بارے میں جو کل ملا کے 33 مسائل ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے آج کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو عید اور جمعہ کی نمازوں کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اور اس کے دلائل میں سے پہلی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعۃ وانا مجمعون۔ تم لوگوں کے آج کے دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جو چاہے عید کی نماز کے ذریعے جمعہ کو چھوڑے، لیکن ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے، کتاب الصلاۃ، تفریع ابواب الجمعہ، باب نمبر 215، اور مختلف ایڈیشنز میں باب کا نمبر ایک آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جمعے والے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو ان کے اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ السلام کی طرف سے 3 عیدیں عطا کی گئی ہیں۔ 2 تو ہیں سالانہ عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور ایک ہے یہ ہفتہ وار عید یعنی جمعے کا دن۔ ان کے علاوہ جو کوئی بھی عید بتائی سکھائی جاتی ہے وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے کسی بھی چوتھی عید کی کوئی تائید میسر نہیں۔ 3 عیدیں، 2 سالانہ عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید، بڑی عید، اور ایک ہفتہ وار عید یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا اس حدیث شریف کے ذریعے کہ اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن عید ہونے کی صورت میں عید کی نماز پڑھ لیتا ہے
جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات اچھے طرح سے ذہن میں بٹھائے رکھنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے، لہٰذا افضل اور اولا یہی ہے کہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھی جائیں۔ اور اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اجازت میسر ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل ایاس بن ابی رملہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، مومنین کے ایمان والوں کے، جو واقعتاً ایمان والے ہیں، نام نہاد اپنے آپ کو خود سے مومنین کہنے والے نہیں، جو واقعتاً ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کے ماموں معاویہ بن ابی سفیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کے پاس تھے یہ ایاس بن ابی رملہ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن الارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی دن میں 2 عیدیں دیکھی ہیں؟ 2 عیدوں سے کیا مراد ہوئی؟ وہی جو کہ ابھی ہم نے سنا، یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی وہی فہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا، اور اسی کی ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ جمعہ بھی ایک عید قرار دیا گیا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال میں بھی یہی مراد ہے کہ کیا تم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی دن میں 2 عیدیں دیکھی ہیں، یعنی جمعہ کے دن کی عید یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جمعہ کے ساتھ آنے والی کوئی دوسری 2 سالانہ عیدوں میں سے کوئی ایک اور عید؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھی اور پھر جمعہ کی نماز میں رخصت دیتے ہوئے فرمایا، رخصت یعنی جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من شاء ان یصلی فلیصلی، جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو نہ پڑھنا چاہے وہ نہ پڑھے۔ یہ بھی حدیث اسی باب میں ہے جس کا پہلے حوالہ دیا گیا، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ تفریع ابواب الجمعہ باب 215، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب نمبر 166 میں بھی ہے۔ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ اور تیسری دلیل کیا ہے کہ ایک دفعہ عید جمعہ کے دن ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، اسلامی بھائی، داماد اور چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یجمع فلیجمع ومن اراد ان یجلس فلیجلس، جو دونوں نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھے، جو بیٹھنا چاہے تو بیٹھے۔ اور جمع کرنے سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ جو دونوں نمازوں کو یعنی عید اور جمعہ کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے، اور جو بیٹھنا چاہے تو بیٹھے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی شرح میں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمعہ نہ پڑھنا چاہے اور اپنے گھر میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھے۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق حدیث ہے، یہ کتاب صلاۃ العیدین باب نمبر 18 اجتماع العیدین، اور مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوات باب نمبر 433 اور چوتھی دلیل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فعل ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ ان کے دور میں عید جمعہ کے دن ہو گئی تو انہوں نے صرف عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کو جمع کر لیا اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، وہی پہلے والا صاحب کا حوالہ ہے پورے کا پورا، کتاب الصلاۃ تفریع ابواب الجمعہ باب نمبر 215 اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز عید اور نماز جمعہ جمع کر کے پڑھ لی، جیسا کہ پہلے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں ملتا ہے کہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز عید اور نماز جمعہ جمع کر کے پڑھ لی، اور پھر اس دن میں نماز عصر پڑھی۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سب سامعین کے لیے بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ جو شخص جمعہ کے دن عید کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے وہ اگر چاہے تو جمعہ کی نماز باجماعت چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ ظہر کی نماز یقیناً پڑھنی ہی ہوگی۔ جمعہ کی نماز باجماعت چھوڑنے کی رخصت یعنی اجازت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس دن ظہر کی نماز سے بھی چھٹی ہے، رخصت ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہاء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مساجد کے ائمہ یعنی مسجدوں کے امام صاحبان اور مؤذن صاحبان پر واجب ہے کہ وہ عید والے دن بھی حسب معمول جمعہ کی نماز باجماعت کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ لہذا جمعہ کی نماز باجماعت کا مساجد میں اہتمام حسب معمول ہی کیا جانا چاہیے، اور جو کوئی عید کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد نماز جمعہ کی جماعت میں شامل نہیں ہو، اس پر کوئی فتوی بازی نہیں کی جانی چاہیے، اسے ملامت نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھایا جانا چاہیے کہ اگر وہ نماز جمعہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تو اس کے لیے اکیلے نماز ظہر پڑھنے کے ثواب سے کہیں زیادہ ثواب کا سبب ہو سکتا تھا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرواتا چلوں کہ عیدوں کے اہم مسائل اور عید کی نماز کا طریقہ جو کہ صحیح سنت مبارکہ کے مطابق ہے، اور نماز سے متعلق کچھ اور اہم مسائل جاننے کے لیے اس بیان کو ضرور سنیے گا جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا، اور جو میرے بھائی یا بہنیں مطالعے کے شوقین ہیں، شائقین ہیں، وہ بلاگ پر میرا اس مضمون کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فائدہ ہی عطا فرمائے گا اور خیر کا ہی سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مکمل تابع فرمانی والی زندگی گزارتے ہوئے اسی حال میں اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔